کاملی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسلامی مسائل کی جو تشریح کرتے ہیں، کیا ہم اس کو اجتہاد کہہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے چند چیزوں کی وضاحت کرنا ہوگی۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اپنے پیغمبر کو دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا تک پہنچا دیا۔ لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دور شروع ہوا جس میں اب دین کو سمجھا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید موجود تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی جس سنت کو جاری فرمایا وہ موجود تھی۔ اس کو سمجھنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا۔ اس سے ایک مذہبی فکر وجود میں آیا، ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا۔ یہ انسانی عمل ہے۔ اس انسانی عمل میں بہت کچھ خیر ہوا ہے۔ بڑے جلیل القدر علماء محققین مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر یہ کوشش کی وہ اس دین کو سمجھائیں۔ بعض مقامات پر اس میں جس طرح کے انسانوں کے کام میں ہوتا ہے غلطی بھی ہوئی ہے۔ یہ عمل ایک کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، تو اب جب اس کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ تعبیر نو کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے، نیو انٹرپریٹیشن۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بر صغیر کے جلیل القدر مفکر علامہ محمد اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیے تھے وہ اب کتابی شکل میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ان کا نام یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید۔ تو اس وجہ سے میرے کام کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ حصہ تو موجودہ مذہبی فکر پر نظر ثانی کا ہے، اس کو ریویو کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ اس کے اصل ماخذ کی بنیاد پر پرکھنے کا کام کیا گیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ری انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، یعنی جو چیزیں پہلے سے قرآن مجید سے سمجھی گئی تھیں، سنت سے سمجھی گئی تھیں یا احادیث سے سمجھی گئی تھیں، ان کی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوئی۔ جہاں کہیں غلطی ہوئی تھی اس کی اپنے حقیر علم کے حد تک آدمی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ان مسائل پر دین کے احکام کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے جو نئے پیش آتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ پیش آ گیا، بیمے کی ایک نئی شکل وجود میں آ گئی، سود نے بینکاری نظام کی صورت اختیار کی، اس میں بڑے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ تو ان پر جب اسلام کے اصولوں کا اطلاق کر کے ان کو اپلائی کر کے کوئی رائے دی جاتی ہے تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق تعبیر نو سے ہے، ری کنسٹرکشن سے ہے، ری فارمیشن سے ہے، نئے سرے سے ایک حکم کو سمجھنے کے عمل سے ہے، اور دوسرے کا تعلق نئے مسائل پر اسلام کے احکام کو اپلائی کرنے یا ان کا اطلاق کرنے یا ان کا انطباق کرنے سے ہے۔ تو دوسری چیز کے لیے آپ نے درست فرمایا ہے، اجتہاد ہی کا لفظ بولنا چاہیے۔ اجتہاد کا لفظ انٹرپریٹیشن کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب خاموش ہے، جن معاملات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی براہ راست ہدایت نہیں ملی، جب وہاں ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کے اصولوں کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں، اس کے لیے اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے کام کی نوعیت ان دونوں عنوانات کے تحت بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ تعبیر نو ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔